بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتناجی اثنان دون الثالث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تین آدمیوں میں سے دو آدمی آپس کے اندر سرگوشی نہ کرے۔ جب آپ تین آدمی ہو تو دو آدمی الگ طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ کان نہ لگائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی، کہ جب تین آدمی ہو اور دو آپس میں بات کرے تو تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی۔ وہ تکلیف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ کیا یہ لوگ میرے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ایک تو یہ تکلیف ہوگی، دوسری یہ تکلیف ہو سکتی ہے اس آدمی کو کہ دیکھیں یہ دو آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، شاید مجھے انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ میرے کو بھی بات کے اندر شریک کراتے، اس لیے اس تیسرے آدمی کو تکلیف ہے۔ اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، اس لیے ہر اس بات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس کی بنا پر کسی مسلمان کو تکلیف ہو سکتی۔ پھر اسی طریقے سے اگر تین آدمی ایک زبان کے ہیں، یا اسی طریقے سے تین آدمی ایسے ہیں کہ ان کی زبانیں مختلف ہیں، یا دو آدمی ایسے ہیں کہ ان کی ایک زبان ہے، تو اگر کسی دو آدمی کی ایک زبان ہے اور تیسرے آدمی کی زبان کوئی اور ہے، اب یہ جو دو ہم زبان ہیں آپس میں اپنی زبان کے اندر بات کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے، اسی کہ اس کی وجہ سے بھی تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی۔ یا اگر تینوں آدمی مختلف زبان والے ہیں تو وہ مختلف زبان والے دو آدمی مل کے ایسی زبان استعمال نہ کرے جو تیسرے آدمی کو سمجھ میں نہ آئے، اس بنا پر تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی۔ ہاں اگر بہت سارے لوگ ہو، تین سے زیادہ ہو، بڑی جماعت ہو، جیسے کہ مسجد کے لوگ ہیں یا کلاس میں کوئی استاد پڑھا رہا ہے، بہت سارے بچے ہیں، تو اب بہت سارے افراد کے اندر اگر دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں ضرورت کے مطابق تو اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر تین آدمی ہو تو پھر تین آدمیوں میں سے دو کو ایک دوسرے کے ساتھ کان لگا کر بات نہیں کرنی چاہیے، اور یہ اسلام نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ ہم کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے زبان کے اندر اس طریقے سے کوئی کمی کوتاہی کرتے ہیں تو اس کو تو ہم محسوس نہیں کرتے، لیکن جب دوسری زبان والا کوئی آدمی اس طریقے سے کام کرتا ہے تو فوراً ہم اس کو ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہم بیٹھے ہوئے اور تم اپنی زبان میں بات کر رہے ہو۔ تو جیسے کہ آپ کو اس کی یہ عادت اچھی نہیں لگتی، اسی طریقے سے آپ کی یہ عادت بھی اس کو اچھی نہیں لگتی، لہذا ایسی زبان سے بات کرنی چاہیے جو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔